السلام علیکم، صداقت نامہ میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہم ایک ایسی شخصیت سے آپ کی ملاقات کروائیں گے جو یہ کہتے ہیں کہ میں غیر سیاسی ہوں۔ ان کی بات بھی ہم تسلیم کریں گے، ان سے پوچھیں گے کہ وہ غیر سیاسی ہیں، مگر غیر سیاسی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ پنجاب کی 8 مختلف بڑی وزارتوں پر فائز رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ سرکاری اہم عہدوں پر فائز رہے۔ پی ٹی ڈی سی کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ان کی خدمات سب سے نمایاں ہیں۔ وہ ایم ڈی پی ٹی ڈی سی رہے اور انہوں نے مختلف ممالک کے اپنے خرچے پر دورے کیے اور پی ٹی ڈی سی کو اٹھانے میں ان کا بڑا اہم رول ہے، جس کا بعد میں پی ٹی آئی حکومت نے کریڈٹ بھی لیا۔ ان کا کریڈٹ ختم کر کے انہوں نے اپنا کریڈٹ لیا۔ اسی طرح اگر بات کریں تو میاں برادران کے دستے دراز رہے ہیں۔ میاں محمد شریف مرحوم جو کہ میاں برادران کے والد محترم ہیں، انہوں نے ان کو اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا۔ ان کے ساتھ ان کی ایک گہری وابستگی تھی۔ میاں نواز شریف کے ساتھ مختلف ممالک کے دوروں پر بھی یہ جاتے رہے۔ اسی طرح میاں برادران کے جو اہم مہمان آتے تھے ان کو ریسیو کرنا اور منزل مقصود تک پہنچانا بھی ان کے فرائض میں شامل تھا۔ جی ہاں، بہت دلچسپ شخصیت ہیں، خود لکھتے بھی ہیں، کالم نگار بھی ہیں، سیاست دان بھی ہیں، لیکن یہ کہتے ہیں کہ میں سیاست دان نہیں ہوں۔ انہی سے پوچھیں گے۔ چودھری عبدالغفور میو لاہور سے ہیں اور پورے پاکستان ان کو جانتا ہے، اسی طرح دنیا میں بھی بڑے مشہور ہیں۔ سر خوش آمدید، آپ نے ہمیں وقت دیا، ہم آپ کے بہت ممنون ہیں۔ جو سب سے پہلا سوال میرا یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میں غیر سیاسی ہوں، آپ کن کن وزارتوں پر رہے؟ میرے علم کے مطابق 8 مختلف بڑی وزارتوں پر فائز رہے۔ اس کے علاوہ پی ٹی ڈی سی میں آپ مینیجنگ ڈائریکٹر کے طور پر آپ نے پاکستان کی خدمات سر انجام دیں۔ کیا کہنا ہے آپ کا؟ اس کے باوجود آپ کہتے ہیں کہ میں غیر سیاسی ہوں۔ جی سردار صاحب، بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں یہ صداقت نامہ میں آنے پہ آئی ایم ہیپی کہ میں آج اپنے ایک ایسے بھائی کے ساتھ بیٹھا ہوں جن سے میرا ایک روح کا تعلق ہے، اور ہمارا تعلق یہاں کا نہیں ہے، مدینہ المنورہ کا تعلق ہے، اور یہ ایک ایسا روحانی تعلق ہے جو دنیا میں بھی اور یہاں سے جانے کے بعد بھی قائم رہے گا۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کعبے کے در کے سامنے مانگی ہے یہ دعا فقط، ہاتھوں میں میرے حشر تک رہے دامن مصطفیٰ فقط۔ میری تو پرابلمز ہی اور ہیں، میری پرائورٹیز اور ہیں۔ اینڈ آپ نے ٹھیک کہا کہ بائی نیچر آئی ایم ناٹ دا پولیٹیشین۔ اگر میں پولیٹیشین ہوتا نا تو میں آج بھی کیا پتہ کہیں فیڈرل منسٹر ہوتا اور میں بھی گالیاں کھا رہا ہوتا، بٹ آئی ایم ناٹ دا پولیٹیشین۔ اور شریف خاندان کا آپ نے ذکر کیا، یس، میری ساری عمر سمجھیں ان کے ساتھ گزری ہے، اور جو گزر گئی سو گزر گئی۔ ایک بات میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کہ میرا اللہ جانتا ہے، میں کبھی بھی میاں محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ یا ان کے خاندان کے ساتھ ایم پی اے ایم این اے وزیر بننے کے لیے کبھی بھی نہیں تھا۔ میری پرائورٹی میں یہ تھے ہی نہیں۔ اور یہ وزیر اور یہ بڑے لوگ اندر سے کیا ہوتے ہیں، اب تو سب بے نقاب ہو گئے، سب نے دیکھ لیا۔ بالکل صحیح ہے۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ میں نے ایک ایسے ٹائم پہ ان سے معافی مانگ کے میں پیچھے ہوا، اور میں آج آن ایئر یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں، میں نے اللہ سے فیصلہ لیا، میں نے استخارہ کرایا مدینہ المنورہ، تو مجھے جو حکم ہوا میں نے اس کی تعمیل میں پیچھے ہو کے بیٹھ گیا۔ نہیں تو آج اس طرح جو کچھ ہو رہا ہے، آج سب پاکستان میں نا بے نقاب ہو گئے ہیں، لوگ غصے میں ہیں، سب لوگ، چاہے ہمارے اداروں سے ریلیٹڈ بھی بہت سے لوگ غصے میں ہیں، ہمارے پولیٹیشین غصے میں ہیں، ہماری اپوزیشن تو ہے ہی نہیں، وہ تو باہر بیچارے وہ بھی غصے میں ہیں، جو اقتدار میں وہ بھی غصے میں ہیں، تمام کے تمام اپنی ذات کی تسکین کے لیے وہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ ان کی ذات ان کی پرائورٹی ہے، پاکستان ان کی پرائورٹی میں نہیں ہے۔ اور مجھے انفارچونیٹلی پتہ نہیں میں کیوں ایز پاکستانی یہ سوچتا ہوں کہ 75 سال میں بھی اگر پاکستان کسی کی پرائورٹی میں ہوتا تو آج بھی بجلی کے لیے لوگ در بدر نہ ہوتے، آج بھی بجلی کے لیے لوگ سڑکوں پہ احتجاج نہ کر رہے ہوتے۔ زرعی ملک ہے، اور یہاں پہ ٹماٹر، دالیں اور یہ تمام سب یہ اس طرح جیسے نایاب ہیں یہ چیزیں۔ اصل میں ہم نے پتہ نہیں اپنی ذات سے نہیں نکلے، ہم نے کہاں پہ کن مقاصد کے لیے کام کیا، اور انشاءاللہ ون ڈے ایک دن آئے گا ضرور۔ یہ پاکستان میرے آقا کریم نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایجنڈے پہ بنا ہے اور قائم رہنے کے لیے بنا ہے۔ یہ پاکستان کا سبز ہلالی پرچم دراصل پاکستان کے ساتھ میرے آقا کریم کا جھنڈا ہے، جو اس کی سربلندی کے لیے کام کرے گا، اللہ اور اللہ کے حبیب اس پہ راضی ہو جائیں گے۔ یس، میں نے ڈیفرنٹ منسٹریز میں مجھے کام کرنے کا موقع ملا، اینڈ الحمدللہ آئی ایم پراؤڈ آن اٹ۔
میں آن ایئر یہ کہہ رہا ہوں، اپنے آپ کو احتساب کے لیے میں پیش کر سکتا ہوں کہ جو کچھ میرے فادر کی جو پراپرٹی تھی میں نے وہ بیچ کے کھائی ہے ڈیورنگ اپنے منسٹر ہوتے ہوئے. میری پراپرٹی میں کبھی روپیہ پیسہ دولت یہ تھے ہی نہیں، میرے لیے یہ میٹر نہیں کرتے. میں آقا کریم کے در کا کمی ہونے کا دعوے دار ہوں. میں مشہدی بھی ہوں، میں حضرت امام رضا علیہ السلام کے روضہ اقدس کا آفیشیل خادم ہوں اینڈ آئی ایم پراؤڈ آن اٹ. وزیر ہونا میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں، میری کوئی کوالیفیکیشن نہیں ہے، لیکن پاکستان کے لیے کام کرنے کا یہ میرے پاس بہترین ٹائم تھا. میں نے بہت جو میرا ایکسپیرینس تھا، آپ نے جیسے ٹورزم کا ذکر کیا تو یس سردار صاحب آپ سے بات کر کے مجھے ویسے ہی اچھا لگ رہا ہے. سچی بات ہے، آپ سردار بھی ہیں، صداقت بھی ہیں، علی بھی ہیں. سردار اور صداقت اکٹھی میں نے یہ دو چیزیں ملتی ہوئی بہت کم دیکھی ہیں. اور پھر جناب علی کرم اللہ وجہہ کا نام آپ کے ساتھ ہے. آپ سے میرا بڑا پرانا بڑا محبت والا، اور آپ بھی اسی میرے طرح کی محبت میں آپ نے کیا کچھ نہیں کیا، سب کے لیے آپ لگے رہے. یہ مدینے کا فیض ہے اور مدینے کا آپ نے نام لیا. میں تو سیدھا آدمی ہوں، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں شہراں دا سلطان مدینہ، ساڈی جند تے جان مدینہ، نور میں مکدی گل مکاواں، ساڈا دین ایمان مدینہ. ہمارا تو مسئلہ ہی اور ہے، ہماری پرائورٹیز اور ہیں. جو صاحب میرا سوال یہ ہے کہ بحیثیت ایم ڈی ٹورزم آپ نے کتنے ممالک کا وزٹ کیا، آپ نے اس کے لیے کتنا کام کیا، اور آپ سمجھتے ہیں کہ مزید اس میں کتنے کام کی گنجائش تھی جب آپ وہاں سے فارغ ہوئے؟ سردار صاحب یہ جو ٹورزم سیکٹر ہے نا، اس کا اسکائی از دا لمٹ. اس پہ بہت ظلم کیا ان لوگوں نے جس پہ ڈیفرنٹ پارٹیز کے لوگ تھے، جس میں میثاق جمہوریت بھی ان کے کام آیا کہ اس ڈپارٹمنٹ کو ڈیوالو کر دیا جب. اور یہ فیڈرل سبجیکٹ ہے، پوری دنیا میں فیڈرل سبجیکٹ ہے. ایک ڈیوالو ڈپارٹمنٹ تھا، مجھے پرائم منسٹر نواز شریف صاحب نے یہ ذمہ داری دی. میں نے آنریری کیا، نہ کوئی سیلری، نہ کوئی ٹی اے ڈی اے، نہ باہر کے ایئر ٹکٹس تک میں نے کچھ بھی نہیں لیے. اور میں نے ایون یہ جو ٹورزم پالیسی نہیں تھی ہمارے ٹورزم کے پاس، ٹورزم پالیسی تک آپ کو پتہ میں نے بنائی ہے. میں نے انٹرنیشنل جتنے وزٹس کیے ہیں، انٹرنیشنل ٹورزم کی، UNWTO کی، ورلڈ کی ان میں کانفرنسز میں، ادروائز ڈفرینٹ کنٹریز میں نے وزٹ کیا ہے. اور میں اگر کنٹینیو کر جاتا تو میں نے UNWTO کے سیکرٹری جنرل کو قائل کر لیا تھا. انہوں نے اپنے ریجنل ہیڈز کو بھیجا یہاں، ان کی 3 دن کی کانفرنس ہوئی میرے آفس میں نے ارینج کی کہ اس سے 18 میں کہ اپریل کے مہینے میں ورلڈ ٹورزم کانفرنس وہ یہاں کروانے پہ آمادہ تھے، جس میں 157 کنٹریز نے آنا تھا ورلڈ کے. لیکن انہوں نے 157 ورلڈ کے کنٹریز نے پاکستان میں آنا تھا. ٹورزم کو میں نے ڈیفرنٹ سیکٹرز میں سردار صاحب بانٹا. یعنی یہ جو ریلیجیس ٹورزم کا نام بار بار لیتے ہیں، ٹورزم کو ریلیجیس ٹورزم، ہیلتھ ٹورزم، ایگری ٹورزم، کلچرل ٹورزم، سپورٹس ٹورزم، ایویشن ٹورزم، ڈیفرنٹ سیکٹرز میں یہ میرا کام تھا، میں نے کیا اس کو. یہ اسلام آباد سٹی ٹور ایک پائی فنڈ نہیں تھا، یہ میں نے شروع کیا گورنر کو بلا کے. اور ٹورزم کی گاڑیاں واڑیاں یہ جدھر پتہ لگتا تھا ٹورزم کی ہیں. ہمارے جو مائک ڈاوسن ریور رافٹنگ کے جو چیمپئن ہیں نیوزی لینڈ کے، وہ میرے برانڈ ایمبیسڈر تھے. میرے جو ایون لیٹر ہیڈز تھے، جو بکلیٹ میں نے جاری کی، میگزین تھا ہی نہیں، میں نے خود بنایا، اس کو مینیج کیا. اور اس کا مین تھا ٹرولی پیراڈائز پاکستان. اور میں اس کو لے کے آگے جا رہا تھا. میں نے ورلڈ کی ڈیفرنٹ ایئر لائنس کے ان کے کنٹریز میں جا کے ان کے ہیڈ آفیسز میں میٹنگز کی. لائک ٹرکش ایئر لائن کے CEO سے میں استنبول میں ملا، تھائی ایئر والوں سے میں جا کے تھائی لینڈ. یہ ٹورزم ایون جو ٹورزم پولیس ہے یہ میرا انیشیٹو تھا. تھائی ایمبیسڈر مجھے یہاں سے لے کے گیا، میری وہاں پہ میٹنگز ہوئیں. اور بہت چیزیں ڈفرینٹ ایئر لائنس کو میں نے آن بورڈ لے لیا. میں نے ورلڈ کے ڈفرینٹ کنٹریز میں کوآرڈینیٹر فار ٹورزم اپوائنٹ کر دیے، جو وہاں پہ کانفرنسز جنہوں نے کروائیں. اور ورلڈ کے میں نے انویسٹرز کی یہاں میٹنگ کرائی. اور ڈفرینٹ اس میں PTDC میں آپ کی خدمات یقیناً قابل تحسین ہیں. اس پر مزید بات کریں گے، اور آپ سے یہ بھی پوچھیں گے کہ دنیا کے جو سیاحتی مقامات ہیں اور پاکستان کے جو سیاحتی مقامات ہیں ان میں کیا فرق ہے. ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے. جی ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. جو صاحب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے دنیا دیکھی اور ٹورزم کے حوالے سے خصوصی آپ کے بہت زیادہ وزٹ رہے ہیں.
پاکستان اور دنیا میں جو سیاحتی مقامات ہیں ان میں کیا فرق ہے اور کیا ہمارا ملک کسی ملک سے پیچھے ہے؟ سردار صاحب میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اٹس اے ٹرولی پیراڈائز پاکستان. میں نے اپنے لیٹر ہیڈز پہ ایوری ویئر اس کو پروموٹ بھی کیا, اور میں UNWTO کی یونائٹڈ نیشن کی جو ورلڈ ٹورزم آرگنائزیشن ہے, میں پہلا شاید MD جو ان کے ورلڈ کے میں کانفرنس میں گیا, اور میں نے سیکرٹری جنرل کو وہاں پہ کہا, میں نے دنیا کو وہاں پہ کہا کہ آپ یہاں پہ میڈرڈ میں, اسپین میں وہ کانفرنس تھی, کہ آپ یہاں پہ کانفرنسز کرتے ہیں اور آپ پروموٹ کرتے ہیں ڈفرینٹ کنٹریز کو یہاں پہ بیٹھ کے. ہم نے دہشت گردی کی دنیا کی جنگ اپنے سینے پہ لڑی ہے, اور پاکستان چھوٹا سا لیکن دنیا کا خوبصورت ترین ملک ہے. آپ یہاں پہ فار ایگزامپل آپ میں نے مینشن کیا کہ آپ سوئٹزرلینڈ کی بات کرتے ہیں. سوئٹزرلینڈ ہیو جسٹ ون ٹاپ, وی ہیو مینی ٹاپس لائک K2. ہمارے پاس سمندر سے لے کے اور برف سے ڈھکی ہوئی چوٹیاں موجود ہیں, اور آپ وہاں پہ کیوں نہیں آتے؟ آپ کی کمراٹ ویلی ہے وہ دنیا میں شاید اس سے خوبصورت. سر میں کہتا ہوں کہ پاکستان اٹس اے ٹرولی پیراڈائز, لیکن اس پہ کام نہیں ہوا. میں نے امریکن ایمبیسڈر کو خط لکھا کہ میں اس چیز کا گواہ ہوں کہ آپ نے جب فلڈ آیا پاکستان میں, جب ارتھ کوئک آیا, آپ نے فیسیلیٹیٹ کیا, ایجوکیشن ہیلتھ سیکٹر میں آپ نے ہمیں فیسیلیٹیٹ کیا. تو ٹورزم کو اگر پروموٹ کیا جاتا تو شاید دنیا میں ٹیررزم نہ آتا. تو آپ کی ڈیسٹینیشن بھی پیس ہے, میری ڈیسٹینیشن بھی پیس ہے. از اٹ پاسبل ہم مل کے کام کریں؟ اور سردار صاحب ڈو یو بلیو امریکن ایمبیسڈر نے, میں ان کو شکریہ کہوں گا کہ انہوں نے پورا ایک سیل بنا دیا امریکن ایمبیسی میں ٹورزم کے لیے, اور میں نے ڈفرینٹ ورلڈ کے ڈفرینٹ ٹائمنگ میں ان کے ایمبیسڈر فریکوینٹلی, آپ اس چیز کے گواہ بھی ہیں کہ فریکوینٹلی وزٹر تھے میرے پاس. اور جس طرح میں نے کام کیا, میں نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں آ رہا تھا, میں ٹینٹ ولیج پری فیبریکیٹڈ ریزورٹس میں جا رہا تھا, میں نے پاکستان کے تمام چیمبرز کے لوگوں کو بلا کے کانفرنس کی اور انہیں کہا کہ آپ کو حکومت ادھر ادھر سے کوئی پرابلم شاید ہو, لیکن پاکستان لینڈ آف اپرچونٹی ہے, آپ آئیں, میں آپ کو لینڈ دیتا ہوں, میں آپ کو جگہ دیتا ہوں, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں آئیں, پاکستان کو پروموٹ کرتے ہیں. انفارچونیٹلی اس کی طرف نہ کسی نے دیکھا نہیں. یہ جو ایئر سفاری شروع ہوئی یہ میری پرپوزل تھی, انفارچونیٹلی اس وقت مجھے انہوں نے بیفور ٹائم فارغ کر دیا. شاید کوئی بڑا اچھا بندہ انہیں چاہیے تھا. میرا سوال یہ کہ جب آپ ہیڈ تھے PTDC کے, تو آپ نے جتنے بھی پاکستان میں سرکاری گیسٹ ہاؤسز ہیں وہاں پہ سرکاری جو شخصیات ہیں ان کا داخلہ بند کر دیا تھا. کیا یہ وجہ تو نہیں بنی آپ کو فارغ کرنے کی؟ سر بہت سی وجوہات تھیں. ہمارا بلکہ GB میں ایک ایسا ریسٹ ہاؤس بھی تھا جسے GB کے چیف جج مانگ رہے تھے, اور وہ مانگ رہے تھے کہ انہیں دے دیں. جب میں نے نہیں دیا تو انہوں نے آرمی کے اسکاؤٹس والوں کو دے دیا. میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں گیا کہ یہ کیسے, یہ کیا کر دیا انہوں نے. میں نے وہ واپس لیا, اور اس کے بعد انہوں نے غصے میں میرے اگینسٹ وارنٹ میرے جاری کیے کہ اس کو اریسٹ کرو. اس کے اگینسٹ پھر میں کورٹ آف لاء میں گیا. میں نے تو کام کیا اس پہ اپنی ذات کو مائنس کر کے, اور یہ جتنا بھی کام تھا, جتنی اپرچونٹیز یہاں پہ تھیں, میں نے اویل کی, اور جس طرح اس کو میں آگے لے کے چلا. گورنمنٹ بدل گئی تو زلفی بخاری صاحب کے ہاتھ میں وہ ٹورزم آ گیا. جو میرا سارا کیا دھرا ہوم ورک تھا, انکلوڈ دا ٹورزم پالیسی, وہ اناؤنس کر رہے تھے, میں نے جس طریقے سے اناؤنس کروانی تھی. میں آپ نے ٹھیک سٹارٹ میں کہا بائی نیچر, اور میں اس کو اون کرتا ہوں, بائی نیچر آئی ایم ناٹ دا پالیٹیشین ایٹ آل. بائی نیچر آئی ایم بائی برتھ آرکیٹیکٹ. میں, اور میری پرائورٹیز اور ہیں, میری پرائورٹیز میں پاکستان ہے, یہ پاکستان کے بچے ہیں, پاکستان کے یہ بڑے خوبصورت لوگ ہیں. اور اب میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے پروگرام کی وساطت سے میں اپنے پولیٹیشنز کو خاص طور پہ کہنا چاہتا ہوں, تمہیں اللہ کا واسطہ زندگی کا یہ ہنر بھی آزمانا چاہیے, جنگ کسی اپنے سے ہو تو ہار جانا چاہیے. آپ پاکستان کی بات کرنے کے لیے اکٹھے کیوں نہیں ہوتے؟ اور جہاں تک رہی کرپشن پہ, جیسے احتساب پہ, جیسے کوئی احتساب پاکستان میں ابھی نہیں ہوا, نہ ہو سکتا ہے. اس میں ڈسکریمنیشن رہی ہے ہمیشہ, اور جب بھی احتساب پاکستان میں ہوگا پھر احتساب ہوتا نظر آئے گا. تو سب تھوڑی سی سیاسی بات بھی کر لیں. غیر سیاسی ہونے کے باوجود آپ کے پاس کتنی وزارتیں رہیں اور کون کون سی وزارتوں کے قلمدان آپ کے پاس رہے؟ میں نے سر, مجھے منسٹر پریزن کا انہوں نے قلمدان دیا, اور پریزن ڈپارٹمنٹ میں آپ دیکھ لیں, آپ پریزن میں کبھی جائیں یا ان سے پوچھ بھی سکتے ہیں کہ جو ریفارمز میں لے کے آیا تھا پریزن سیکٹر کے اندر, نہ مجھ سے پہلے آپ بالکل آپ نے وزٹ کیا ہے, اور میں نے چیزوں کو بہت اور طرف میں لے کے گیا.
اور بڑی ریفارمز ہم نے، بیسک ریفارمز ہم لے کے آئے پریزن میں. پھر فوڈ ڈپارٹمنٹ مجھے دیا چیف منسٹر صاحب نے. یہ فوڈ اتھارٹی اور یہ سب میرے ہوتے ہوئے یہ ہم نے بنائی ہے. اور فوڈ میں جو گند اور کرپشن تھا، آپ یقین کریں میں نے ان لوگوں کو ڈسمس فرام سروس کروایا. اور دیکھیں ہم اشرف المخلوقات ہیں، لیکن سردار صاحب جب ہم ایک دوسرے کو مارتے ہیں، جبر کرتے ہیں، کرپشن گند کرتے ہیں، ایک دوسرے کا گلا کاٹتے ہیں، پھر ہم اشرف المخلوقات نہیں رہتے. ہمارے اوپر حیوانیت کا غلبہ ہوتا ہے. اور حیوانیت کو صرف اور صرف دنیا کا سیٹ اصول ہے، ڈر اور خوف سے روکا جا سکتا ہے. میں نے پنش کیا ان لوگوں کو جو کرپٹ لوگ تھے. اچھا اگین میں ایک بات آپ کو بڑا کلیئر یہ کہہ دوں، بہت سے ہمارے لیڈرز یہ کہتے ہیں کہ میرے اگینسٹ کرپشن کا کوئی چارج نہیں ہے. یس نہیں ہوگا. پاکستان میں سردار صاحب دو طرح کی کرپشن ہوئی ہے انفارچونیٹلی. فائنانشیل کرپشن ہوئی ہے. پتہ نہیں کیوں میں یہ سوچتا ہوں فائنانشیل کرپشن سے میرے ملک میں وہ بربادی نہیں آئی. اصل بربادی انٹلیکچوئل کرپشن لے کے آئی ہے پاکستان میں. انٹلیکچوئل کرپشن کیا ہے؟ میں اپنی بات کو اگر ڈیفائن کروں، ایک رشین جنرل آفٹر ریٹائرمنٹ امریکہ میں جا کے سیٹل ہو گیا. اس کا اے ڈی سی بریگیڈیئر پروموٹ ہو کے وہاں پہ ملٹری سیکٹری لگ گیا. وہ اپنے جنرل کو ڈھونڈ کے ملا، اس سے کہنے لگا مجھے پتہ ہے آپ واپس نہیں جاؤ گے، میں آپ کا ٹھاٹ پاٹ یہاں دیکھ رہا ہوں، بٹ کون سی خدمت کی ہے آپ نے ان کی؟ میں آپ کا اے ڈی سی تھا، میں ڈیٹیکٹ نہیں کر سکا. جنرل سیٹ کہ آپ ڈیٹیکٹ کر نہیں سکتے تھے. میری ذمہ داری اور ڈیوٹی صرف یہ تھی کہ میں جو بڑی بڑی سیٹیں ہیں ان پہ نااہل لوگوں کو بٹھاتا رہوں. آج میرے ملک میں بھی یہی ہو رہا ہے. بڑی سیٹس کے اوپر نااہل لوگ بیٹھے ہیں جڑے آپ بھی ڈبے نے اور لیڈرشپ نے بھی لے کے ڈب گئے نے. چیف صاحب آپ فوڈ کے ساتھ وابستہ رہے، ویسے بھی آپ کا بڑا ویژن ہے، آپ زمیندار بھی ہیں. میں جاتا ہوں وہاں پہ بھی بہت بڑا فارم ہاؤس ہے، آپ مختلف چیزیں کاشت کرتے ہیں، آپ کے والد صاحب بھی کاشت کرتے رہے ہیں. کہا جا رہا ہے کہ بہت فیوچر میں جو ہے غذائی جو ہے ایک قحط آنے جا رہا ہے اور قلت آئے گی، جیسے گندم کی اور بہت ساری جو چیزیں ہمارے ملک میں ان کی جو ہے قلت آ جائے گی. تو کیا کہنا ہے آپ کا اس پہ؟ کیوں ہم نے کوئی ایسے اقدامات نہیں کیے کہ ہم اس میں آگے جائیں، یا کوئی بحران پیدا کیا جا رہا ہے؟ سردار صاحب یہ بڑی اہم بات ہے. اصل میں اس سے ہٹ کے ایک بات کروں کہ 5th جنریشن وار ہمارے اوپر ایسے امپوز کر دی گئی ہے، مسلط ہو گئی ہے. ہم 5th جنریشن وار کا شکار ہو چکے ہیں. 5th جنریشن وار کیا ہے؟ ہم ہر ایک بندہ ایک دوسرے سے دست و گریباں ہے. کسی کو یہ سوچنے کا موقع ہی نہیں مل رہا کہ میں نے کرنا کیا ہے، میری ڈیسٹینیشن کیا ہے اور میں کر کیا رہا ہوں. دیکھیں ایک چائنیز اسکالر نے بڑی خوبصورت بات کی ہے. اگر منزل بہت خوبصورت، راستہ بڑا خوبصورت ہے، ضرور دیکھو منزل کیا ہے، لیکن اگر منزل خوبصورت ہے کبھی نہ دیکھو راستہ کیسا ہے. انفارچونیٹلی ہمارے ذمہ داران نے دیکھا ہی نہیں. ہم شور ڈالتے ہیں، رولا ڈال کے رکھتے ہیں ہر وقت کہ پاکستان ایگریکلچر ملک ہے، یہ ریڑھ کی ہڈی ہے زراعت، یہاں فلاں ہے، لیکن زراعت پہ کسی نے کام نہیں کیا. کتنی ویسٹ لینڈ پڑی ہوئی ہے پاکستان میں. ہمارے پڑھے لکھے نوجوان جو پھر رہے ہیں، کیا ان کے گروپس بنا کے، اچھے ڈگری ہولڈرز کے گروپس بنا کے ہم یہ جگہیں پاکستان کے لیے، پاکستان کے بیٹوں کو لیز پہ نہیں دے سکتے، تقسیم نہیں کر سکتے؟ میں کہتا ہوں 1 سال اگر زراعت پہ کام کر لیا جائے، دریاؤں کے ساتھ چھوڑی ہوئی زمین، ہمارے ہائی ویز کے ساتھ چھوڑی ہوئی زمین اگر بے روزگار بچوں کو دے دی جائے، اور وہاں پہ یہ ٹماٹر، دالیں، فلاورز اگر اگائے جائیں پاکستان میں. فلاورز پتہ ہے پاکستان سے پتوکی سے فلاورز پاکستان ایکسپورٹ کر رہا ہے. ہالینڈ میں فلاورز اتنے پیدا نہیں ہوتے، وہ فلاورز امپورٹ کر کے ورلڈ میں ایکسپورٹ کرتا ہے. ہم یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن ہماری وہ پرائورٹیز میں نہیں ہے. ہماری پرائورٹیز اور ہیں. اور اس کے لیے میں سردار صاحب یہ کہنے کی مجھے اجازت دیں، میں پاکستانی آدمی ہوں اینڈ آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ دیٹ کہ کون کیا کہتا ہے. ہمارے پولیٹیشینس کی اور بہت سے لوگوں کی اونرشپ ریگارڈنگ پاکستان آن گراؤنڈ اسٹیبلش ہی نہیں ہوئی کہ ہم اس کے ملک کے مالک ہیں. اگر یہ آن گراؤنڈ ان کی اونرشپ اسٹیبلش ہو جاتی تو نہ ہمارے بچے باہر ہوں، نہ ہمارا کاروبار، نہ ہمارا پیسہ، سب کچھ پاکستان کے اندر ہو. چوٹ صاحب آپ کے زمانے میں گندم ہم ایکسپورٹ کرتے تھے، اب امپورٹ کر رہے ہیں، یہ بھی ایک بحران ملک کو اس کا بھی سامنا ہے. اس پر بات کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. یہ ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس. بریک کے بعد خوش آمدید. چوٹ صاحب آپ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں یہ سوال ضرور کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ جب منسٹر تھے، جب آپ سیاست میں تھے، اس زمانے میں تو ہم گندم ایکسپورٹ کرتے تھے.
آج بدقسمتی سے ہمیں گندم بھی امپورٹ کرنا پڑ رہی ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے سر؟ اس کی بنیادی بیسک تو ہمارا انٹرسٹ ہے، ہماری پرائورٹیز ہیں. ہمارے اقتدار میں جو بھی حکمران آتے ہیں ان کی اپنی پرائورٹیز ہوتی ہیں. پھر بہت سے حکمران ایسے آتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ریل پیل ہوتی ہے. بہت سے حکمران ایسے آتے ہیں، ایسے نا بدنظمی، ایسے بدبختی سی ایسے سر پہ چھا جاتی ہے اور کچھ سمجھ نہیں آتی کیا ہو رہا ہے. اس لیے نا اب پاکستان کو جب ہم پرائورٹی پہ رکھیں گے، اور زراعت کو میں سمجھتا ہوں ہر صورت ہمیں اگر پرائورٹی پہ ہم رکھ لیں، اللہ کی قسم پاکستان یہ ملک، اور یہ بچے گا، بچنے کے لیے ہے. یہ جنہوں نے جو کچھ کر رہے ہیں نا، اب انفارچونیٹلی اس وقت پہ آ کے نا بہت سالوں کے بعد سب بے نقاب ہو گئے ہیں، سب کے سب بے نقاب ہو گئے ہیں سردار صاحب. اور یہ اچھا بھی ہوا ہے، ہر ایک بندے کو پتہ لگ گیا ہے، ہر پاکستانی سمجھ گیا ہے. سارے جو اجارہ دار سیاستدان خاندان تھے وہ سارے، میں نے تو بڑا قریب سے بہت چیزوں کو دیکھا ہے. دور سے جو بڑے بڑے لوگ نظر آتے ہیں نا آپ کو، اللہ کی قسم اندر سے اتنے سے لوگ ہیں، اندر کچھ بھی نہیں ہوتا. اور ہمارے لوگ، میں آن ایئر ایک بات اپنے پولیٹیکل ورکرز کو خاص طور پہ کہنا چاہتا ہوں، حکمرانوں کی پرائورٹیز بدلتی رہتی ہیں، حکمرانوں کے سینے میں کبھی دل نہیں ہوتا. یہ کسی بھول میں نہ رہیں، اور اگر اونچی جگہ پہ تعلق بنانے کا اتنے بہت شوق ہے تو پھر سب سے اونچی جگہ پہ تعلق بنائیں جہاں پہ ہم نے جانا ہے. ہم جانے سے پہلے اپنے اللہ کو راضی کر لیں، ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی. اور سچی بات ہے سردار صاحب، انفارچونیٹلی دین سے دوری نے ہمیں برباد کر دیا. ہم وقت سے پہلے اور ضرورت سے زیادہ مانگتے ہیں، اس نے برباد کر دیا. چودھری عبدالغفور، میں نے دیکھا، میں نے ان گناہگار آنکھوں سے دیکھا، میری آنکھوں کے سامنے، چونکہ میرا آپ سے ایک درینت اللہ کا پیار ہے. ایک زمانہ تھا کہ میاں برادران کی آنکھ کا تارا تھے، پھر اچانک ایسے کیا ہوا سر کہ آپ نے ان سے دوری کر لی، انہوں نے آپ سے دوری کر لی؟ کیا ان کا اس کی وجہ بنیادی یہ ہے کہ جو انہوں نے فوج کے خلاف باتیں شروع کرنی کی، Yes. یہ وجہ تھی، یا ثانیہ ماڈل ٹاؤن اور اس طرح کے جو واقعات ہیں؟ بہت سی چیزیں ہیں سردار صاحب. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چھوٹی سی بات پہ تعلق ختم ہو گیا. دراصل اس چھوٹی سی بات کے پیچھے بہت بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں. وہ چھوٹی سی بات برداشت کی آخری حد ہوتی ہے. اور کسی بھی غیرت والے بندے کے لیے جو اپنی سیلف رسپیکٹ پہ کمپرومائز نہ کرے، اس کے لیے بڑا مشکل ہے پولیٹکس کے اندر سروائیو ہونا. یہ پتہ نہیں کیوں مینوں کہہ نہیں دیو، میرے منہ چ گل آ گئی ہے. انج لگتا ہے کہ جی میں عزت والے بندیاں دا ایک کم ہی نہیں، پتہ نہیں کیا ہو گیا اس کو. یہ کبھی نہیں سوچتے ہمارے ایم پی ایم این ایز کہ جن کے ووٹ لیتے، جس دن میں نے دیکھے ہیں ووٹ ڈلتے ہوئے، میں نے ووٹ لیے ہیں، کہ بیچارے ڈسیبل لوگ، بوڑھی عورتیں اپنے بیٹوں کو کہہ رہی ہوتی ہیں میں نے چودھری غفور کو ووٹ ڈالنا ہے، وہ کندھوں پہ بٹھا کے. اور اندھے لوگ بیچارے بلائنڈس کو وہ کہتے ہیں اچھا مینوں دس شیر کتھے ہے، اے بلا کتھے ہے، فلانا کتھے ہے. ہم بعد میں اقتدار میں آ کے ان سب کو بھول جاتے ہیں. جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سوتے ہوئے کبھی کبھی رات کو اٹھ کے چیخیں مار کے روتے تھے. آپ کی بیوی جب آپ سے پوچھتی کہ خلیفہ کیا ہوا، آپ فرماتے میں آقا کی امت کا کسٹوڈین ہوں، میں ان کا خلیفہ ہوں. اس میں ڈسیبل ہیں، نادار لوگ ہیں، غریب ہیں، مسکین ہیں. روز محشر کو مجھ سے پوچھو گی، میں اللہ کے حضور کیسے جواب دوں گا؟ سارے حکمران سن لیں، جو اقتدار میں ہیں وہ بھی سن لیں، جو اپوزیشن میں ہیں وہ بھی سن لیں. اگر جناب عمر نہیں بچ سکتے تو تمہارا باپ بھی نہیں بچ سکے گا. تمہیں دنیا میں بھی جواب دینا پڑے گا اور قیامت کے روز بھی. اس ملک کی بنیادوں میں پتہ کتنی شہیدوں کا خون ہے اس ملک کے لیے، پتہ ہے کتنی ہماری بہنوں بیٹیوں نے اپنی عزتیں پاکستان کے لیے لٹائی ہیں. آج شہداء کی روحیں بھی یہ کہتی ہوں گی ان کی حرکتیں دیکھ کے کہ آج پھر کس نے پھر سے ہم سے لہو کا خراج مانگا ہے. ابھی تو سوئے تھے مقتل کو سرخرو کر جو سب ابھی تو سوئے ہیں مقتل کو سرخرو کر کے. آپ نے میاں برادران کو چھوڑا، انہوں نے فوج کے خلاف، اداروں کے خلاف باتیں کی. اب تو عمران خان بھی اسی ڈگر پر چل رہے ہیں، تو ان کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ اچھا انفارچونیٹلی نا میں کبھی سوچتا ہوں، میں اصل میں ہماری قومی پرابلم ہے، ہم چیز کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے دیکھنا چاہتے ہیں، ایسے نہیں دیکھتے جیسے وہ ہے. دس از دی پرابلم. میں چیزوں کو ویسے ہی دیکھتا ہوں. اچھا میاں نواز شریف صاحب بھی یہی بات کرتے تھے، سب ادارے اپنی اپنی لیمٹس میں رہیں، اپنے اپنے کام کریں. آج ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی آج عمران خان بھی وہیں پہ آ گئے ہیں. ابھی ہمیں سب کو یہ دیکھنا اور سوچنا ہے کہ ہم اپنا کام کریں. اور پاکستان میں اچھا ایک کسی ایک دی نہیں، سب دی پرابلم ہے.
सोना बेचने वाला गंदम बेचने वाले के ध्यान पे, गंदम बेचने वाला कपास बेचने वाले के, कपास बेचने वाला किसी अपने ध्यान में नहीं है। अपने काम पे तवज्जो ही नहीं है, अपने काम से तवज्जो हट गई। और मैं अब एक और बताऊं, हम जब फॉर्म फिल करते थे तो उसमें एक प्रोफेशन का वो आता था, जब नॉमिनेशन पेपर देते थे उसमें हम लिखते थे प्रोफेशन पॉलिटिक्स, प्रोफेशन पॉलिटिक्स। जब मेरा प्रोफेशन ही पॉलिटिक्स है, मैंने यहाँ से कमाना है, यहाँ से खाना है, हमारा तो ये प्रोफेशन है, ये अगर खिदमत का नाम हो पॉलिटिक्स, तो जिस दिन हमने खिदमत को प्रायोरिटी दी, अल्लाह की कसम ये मुल्क कहीं से कहीं चला जाएगा। और मैं कहता हूँ कि इस मुल्क ने आगे जाना है। और आपने बात की कि इनको छोड़ने की वजह, यस, अल्लाह की कसम मैंने अपने इदारों के लिए, अल्लाह की कसम मैंने जिस दिन साने मॉडल टाउन हुआ, जिस दिन मैंने एक औरत को देखा, वो कह रही थी मुझे गोली ना मारना, मेरे पेट में बच्चा है, उसके मुंह से आर पार गोली हुई। मैं उसी दिन इमरान रियाज को मैंने कहा, इमरान आई एम कमिंग, मैं आपके प्रोग्राम में बैठ के, मैं लाइव बैठ के आज मुस्लिम लीग को छोड़ना चाह रहा हूँ। इमरान खान ने कहा कि नहीं मैं आपको फ़ोन पे लूँगा फलां, वो वक्त इन्होंने टाल दिया। मैं उसी वक्त से अनकम्फर्टेबल था, मैं एक ज़िंदा आदमी हूँ। सरदार साहब मुझे ये कहने की इजाज़त दें, मैं ये लिख भी चुका हूँ, कुछ लोग ना 20-25 साल की उम्र में मर जाते हैं, उन्हें दफन 60, 70, 80, 90 साल में किया जाता है, और उनकी तादाद हमारे मुआशरे में ज़्यादा है। कई मेरी तरह वेस्ट कोट पहन के मैं वज़ीर हूँ, मैं चीफ मिनिस्टर हूँ, मैं फलां हूँ, वो क्लेम करते हैं बट दे डाइट। जब ज़मीर मर गया तो इंसान मर गया, जिंदा लाशें हैं। इस मुल्क को, इस कौम को अब जिंदा लोगों की ज़रूरत है, जिन्हें एहसास हो पाकिस्तान का, जिन्हें एहसास हो पाकिस्तान की उन बेटियों का, उस बाप का एहसास हो जो अपने बच्चों को इसलिए छुरी फेर रहा है, इसलिए उनको ज़िबा करके और फांसी चढ़ रहा है खुद ब खुद कि उसके पास रोटी के लिए पैसे नहीं हैं, वो मजबूर हो के अपने बच्चों को मार रहे हैं। पाकिस्तान इसलिए तो नहीं बना था। आज मैं समझता हूँ अल्लाह की कसम, अगर कहीं अरवाह आलम में गांधी की रूह भी कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह को ज़रूर कहती होगी कि इनके लिए मुझसे लड़ाई की थी, इन सियासतदानों के लिए पाकिस्तान का बंटवारा किया था। अगर आज इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह और कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह आज अगर दुनिया में आ जाएं, इन सियासतदानों को अपने हाथ से पकड़ के तेज़ाब के अंदर डाल दें। चौधरी अब्दुल गफूर साहब से मेरा आखिरी सवाल है, एक तो जिस विजन के आप मालिक हैं, आप जैसे बंदे को असम्बली में आके किरदार अदा करना चाहिए, और अगर चौधरी अब्दुल गफूर अगला इलेक्शन लड़ता है तो किस टिकट पे वो लड़ना चाहेंगे? देखें, ख्वाहिशात लामहदूद हैं। मैंने जनाब अली अलैहिस्सलाम को बड़ा फॉलो किया है। आपने हमेशा आपने फरमाया अल्लाह से जब भी मांगो ज़रूरत मांगो, ज़रूरत फ़कीर की भी पूरी होती है, ख्वाहिश ना करो कभी बादशाहों की भी पूरी नहीं होती। और सरदार साहब, नफ़रतों का निसाब पढ़ के मोहब्बतों की किताब लिखना बड़ा कठिन है, ख़िज़ां के माथे पे दास्ताने गुलाब लिखना ये बहुत मुश्किल है। हाँ, एज़ ए कॉमन मैन मैं अपना रोल अदा कर सकता हूँ, मेरा विजन है, मेरी सोच है, एंड आई विल डू इट, मैं करके रहूँगा। कोई ज़रूरी नहीं है मैं असम्बलियों में जाऊँ, मैं MPA बनूँ, MNA वज़ीर बनूँ, वो ओहदों के तलबगार और हैं। मैं इंशाल्लाह अपना काम कर रहा हूँ और मैं करूँगा पाकिस्तान के लिए, और मैं कोशिश करूँगा मेरे आका के एजेंडे पे जो मेरा मुल्क बना है, मैं अपने सरकार को राज़ी कर लूँ ताकि अल्लाह मुझ पर राज़ी हो जाए। चौधरी अब्दुल गफूर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। आप लाहौर से स्पेशल आए, आपने हमें वक्त दिया, आपने हमारी हौसला अफजाई की। यकीनन आपसे बहुत अच्छी बातें हुई और हमारी भी तवक्कुआत हैं कि आप मुल्क के लिए हमेशा किरदार अदा करते रहेंगे। आपने सुना चौधरी अब्दुल गफूर साहब बहुत सीनियर पॉलिटिशियन भी हैं, लेकिन ये कहते हैं कि मैं गैर सियासी हूँ, लेकिन ये मुल्क के लिए इनकी खिदमत बेतहाशा हैं। तो हमारी ख्वाहिश भी है कि ये आइंदा भी मुल्क के लिए और इस कौम के लिए किरदार अदा करते रहें। हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।